السلام علیکم دوستو، گیٹ روز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اس ٹیوٹوریل میں براؤزر کی بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کچھ کمپنی کے براؤزرز ہے جو کہ بہت بڑی کنٹریکٹر ہے، اور میرے حساب سے ہمارے پاس جو جتنے بھی کنٹریکٹر ہے اس میں سے بڑے بڑے کنٹریکٹر کا پروفائل یہی ہے۔ تو ان میں سے میں کسی ایک کو آپ کو اس کا انٹرنلی اسٹرکچر آپ کو دکھاؤں گا کہ براؤزر میں ایکچولی کیا کیا ہوتا ہے، کیا ڈاکومنٹیشن اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ایک کنٹریکٹر شعیب صاحب کی براؤزر کھلا ہے۔ یہ بہت بڑا کنٹریکٹر ہے ہمارے پاس اس موجودہ براؤزر میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل پیج، سب سے پہلے براؤزر کا ٹائٹل پیج ہونا چاہیے۔ اس میں ایک پکچر مطلب کوئی بڑی ہیوی مشینری کا اور اس کا نام اور ایڈریس وغیرہ۔ اور پروفائل میں سب سے پہلی بیسٹ چیز جو ہے وہ ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد چیک لسٹ ہوتا ہے، اس کا ہیڈنگ۔ چیک لسٹ میں ڈاکومنٹیشن کا اس کا ایک ترتیب ہوتا ہے، جس میں لیٹر آف اپلیکیشن فارم جنرل 1، ویلڈ پی سی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، رجسٹریشن ود PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل سرٹیفکیٹ، کیفرا MTN FBR، یہ سب ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے جو ورک آرڈر ہے، بلڈنگ، روڈز، اریگیشن، بریجز، واٹر سپلائی، یہ سب جو کمپلیٹڈ آپ کی جتنے بھی آپ نے ورک کیا ہے، ورک آرڈر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر اس ترتیب سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ نے ڈھونڈنا ہے، کچھ ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس پڑی ہے اس میں سے آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن فارم، کرنٹ کنٹریکٹ، کمٹمنٹ، ورک ان پروگریس۔ آپ کا جتنا بھی کام پروگرام میں چل رہا ہے، جتنے بھی ابھی انڈر پروگریس ہے، وہی کا جو ورک آرڈرز ہے آپ نے اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن ادر ورکس، الیکٹریکل، میکینیکل، یعنی جتنے بھی بور ویلز ہے یا جتنے بھی کام ہے اس کا ورک آرڈر، ٹھیک ہے۔ آل ڈاکومنٹس آف یور انجینئر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس جتنے بھی امپلائمنٹ ہے، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں سے انجینئرس کا ڈاکومنٹس، یعنی اس کا DAE، اس کا BS، اگر الیکٹریکل ہو، اگر سیول ہو، میکینیکل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن پرسنل کیپیبلٹی BS MSc PhD، یہ بھی اس کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا CNIC، انجینئر کا CNIC، انجینئر کا CV، انجینئر کا ڈاکومنٹس، پرسنل کیپیبلٹی DAE، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی DAE انجینئر کا آتا ہے۔ اس کے بعد اکوپمنٹ کیپیبلٹی، آپ کے پاس جتنے بھی مشینری ہے اس کا ایک لسٹ ہوگا۔ لسٹ میں اپنی مقدار بتانے، اپنے یہ بتانا ہے کہ یہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد انڈر ٹیکنگ بائی اکوپمنٹ، کہ یہ اکوپمنٹ آپ کا ہے۔ فائنانشیل پروگریس رپورٹ جو ہے یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو آگے میں آپ کو سب ڈیٹیل، یہ تو میں نے صرف آپ کو چیک لسٹ بتایا تھا، اب میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے لیٹر ہیڈ، یہ بھی لگتا ہے لیٹر آف اپلیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن کے لیے۔ یہ یعنی آپ اپنی کمپنی کا انٹروڈکشن اس لیٹر ہیڈ پر آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں، یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں کوئی دوسرا اپلیکیشن۔ جنرل انفارمیشن، اس میں ایک لسٹ ہوتا ہے، یہ اپنے فل کرنا ہے، اس میں جتنی بھی لسٹڈ ہوتا ہے یہ ویب سائٹ پر موجود ہے۔ انٹروڈکشنز، آپ نے اپنی کمپنی کا انٹروڈکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد CNIC آف اونر، یہ پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے۔ PC پاکستان انجینئرنگ کونسل، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ سیکیورٹی سرٹیفکیٹ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ کے پاس جتنے بھی ایئرس کا ہو آپ نے سب لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جو کرنٹ چل رہا ہے 2023، آپ نے 22، 23، 21، 22، 23 جتنے بھی آپ کے پاس ہے انویسٹمنٹ آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس بھی آپ نے CNW کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے، اریگیشن کے ساتھ ہے، وہ آپ نے لگانا ہے یہاں پر، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تو انویسٹمنٹ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رینیول سرٹیفکیٹ ہے، MTN کیپرا، ٹھیک ہے، کیپرا جو کہ FBR کے ساتھ ٹیکس رجسٹریشن کے لیے ہوگا۔ اب
کمپلیٹڈ ورک آرڈر جو ہے اس کا ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، اپلیکیشن فارم اسے کہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، روڈس کا پہلے جو تھا وہ ادر ورکس تھا، اب روڈس کا ہے، کمپلیٹڈ ورک ہے اس میں، ٹھیک ہے، اسی حساب سے آپ نے لگانا ہے جو کہ چیک لسٹ میں تھا۔ اس کے بعد بلڈنگز کا ہے، ورک ان پروگرس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورک ان پروگرس، ادر ان گوئنگ ورکس جو ہے ان پروگرس، ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر ادر ورکس ہے، روڈز ہے، بلڈنگ ہے، جتنے بھی کام ہے آپ سب پروگرس میں ہی لگا دیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس کا انجینئر کا ڈاکیومنٹس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انجینئر کا ڈاکیومنٹس ہے، اس کا CNIC، اس کا CV، اس کا جو اس کا ایجوکیشنل ریکارڈ ہو وہ سب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ اپنے ایفیڈیوٹ لکھنا ہے انجینئر کے لیے کہ انجینئر ہمارے ساتھ ہے، جو کہ ہمارے ساتھ کام کرنا ہے۔ فائنینشیل کیپیبلٹی میں اپنے ایک لسٹ فل کرنا ہے، دراصل یہ آپ ایک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں، بینک والے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے گا، اس کے ساتھ ایک پروگریس رپورٹ بھی کمپنی بناتا ہے، مختلف کمپنیاں مختلف ریٹس لیتے ہیں، لیکن آپ نے بینک سے سٹیٹمنٹ لینا ہے، آپ سٹیٹمنٹس اور پروگریس رپورٹ لگا سکتے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ کو فارم فل کرنا نہیں آتا، فارم فل کرنا اصل میں کچھ کمپنی ویب سائٹ پر ایک فارم فراہم کرتا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا فل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ لٹیگیشن ہسٹری جو کہ نان بلیک لسٹڈ لسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے، اور لاسٹ میں اپنے ایفیڈیوٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپنی ہو گیا، آپ نے اسی طرح ایک فائل تیار کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح اس میں پیجز سپریٹر جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے اس میں لگا دینا ہے، اور یا جو میں نے یہ کلر پیجز لگائے اس کی سپریشن کے لیے، تو سپریشن کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ سپریٹڈ ہے، کیونکہ مختلف کلرز کے پیجز آتے، تو اسی طرح آپ نے لگا دینا ہے، اور ایک بروشر آپ اپنی کمپنی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ اور ہیلپ آپ کو چاہیے تو یہ میرا واٹسپ نمبر ہے، آپ مجھ سے واٹسپ یا ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں جو ہے آپ کے لیے فائل بنوا لوں گا، اور آپ کو ای میل کے ذریعے وہ سافٹ فارم میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یار اردو کے لیے معذرت خواہ ہوں، اردو کمزور ہے شاید، لیکن امید کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو کافی بنوانی ہے لازمی تو مجھ سے رابطہ کریں، میرا فیس تو سمپلی 5,000 روپے ہم لیتے ہیں بروشر کی، جو کہ اتنا نہیں ہے، نارملی لوگ 20,000 تک لیتے ہیں، تو میں آپ کے لیے یہی سافٹ فارم میں یہی پرائز ہے، یہی ہماری پرائز ہے، یا باقی تو بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن سافٹ فارم میں آپ کو مل سکتا ہے ایک بروشر بالکل ٹائٹل کے ساتھ، ہیڈنگ کے ساتھ، سب کچھ فارم سب کچھ میں فل کرتا ہوں اس میں، تو اگر آپ کو کافی بنوانی ہے اپنے لیے تو آپ میرے سے رابطہ کریں واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ، تو میں آپ کے لیے کافی بنوا کر آپ کو سافٹ فارم میں بھیج دوں گا، آپ کہیں پہ بھی اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔